علمی اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب و متفرقون، یہ چھوٹے چھوٹے مختلف خدا مختلف کاموں کے لیے جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو فل پاور والا ہو، کنٹرولر ہو پوری کائنات کا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، تمہیں کیا بہتر لگتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آئے ہیں اور بے گناہ آئے ہیں، اور ساری جیل کی انتظامیہ کو بھی پتہ ہے سب کچھ، اور اس کے باوجود ایک تو وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے، جیل میں جتنی ڈپریشن ہوتی ہے اس کا شکار نہیں ہوئے، اور اپنا اصل کام جو پیغمبر کا ہوتا ہے، دعوت اور دعوت توحید، وہ نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے مشن سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ختم نبوت کے صدقے ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں ذمہ داری عطا فرمائی، اور پھر انداز کتنا خوبصورت ہے کہ وہاں جو دیگر مجرم ہیں وہ اخلاقی مجرم ہیں، اور حضرت یوسف تو ایک رد عمل کا شکار ہوئے ہیں خاتون کا، اور بالکل غلط بنیادوں پر ان کو اذیت دی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہتے ہیں میرے مجرموں یا جیل کے قیدی ہو، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ آسایا میرے ساتھی ہو، اے میرے جیل کے ساتھی ہو۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اچھی تعبیر کرتا ہے، اور جیسے حالات ہوں وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہو اور اپنے آپ کو بندہ ایک اعلیٰ سوسائٹی اور سپیریئر اپنے آپ کو لے جائے تو وہ عوام سے کٹ جاتا ہے اور دعوت سے کٹ جاتا ہے۔ پھر یہاں سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ وہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتے تھے، تو جو اصل ان کا مرض تھا اس کی طرف متوجہ کیا، ارباب متفرقون۔ پھر دوسرا دیکھیے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یا صاحبی، جو ان کے دو تھے ساتھ، بادشاہ کے خاص آدمی جنہیں نافرمانی کی سزا ملی تھی، اور عموماً بقیہ بھی سارے مراد ہیں۔ چونکہ وہ غلام تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ متعدد لوگوں کی غلامی بہتر ہے یا ایک آقا کی غلامی بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے الہکم الہ واحد، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ اسلوب اختیار کیا ان کے اصل مرض کی تشخیص ہو جائے اور جو ان کا پرابلم ہے اس کو حل کرنا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پیغمبرانہ دعوت کے اندر موقع محل کا، حالات کا اور انسان کی نفسیات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پیغمبر کی بات بڑی عظیم ہوتی ہے، لیکن وہ جب بات کرتا ہے تو عوام کی سطح پر آ کے کرتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، آج ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں تو علم دعوت کے نتائج نہیں نکلتے۔ اس لیے ام اللہ الواحد القہار، کہ ایک واحد اور جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہ ہے کہ نہیں۔ اب بھی کبھی خیالات کی وادیوں میں کھوئے ہوئے کبھی شرک کی طرف جائیں تو وہاں بھی خیال آتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ پالن ہار بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، وہ میری رگے جاں سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا احساس ہو جائے تو پھر انسان تنہا کبھی رہتا نہیں۔ یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے ارباب خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما دے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت، حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام عظیمت کتنا بڑا ہے اور اظہار کا انداز کیا ہے۔ فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اس سے پہلے دیکھیے کہ وہ کس آزمائش کا شکار ہوئے، بھائیوں کی بے وفائی، اور پھر قید تنہائی، پھر کنویں کے اندر جانا، اور پھر ان سارے مراحل سے نکلے، پھر حسن کا کتنا بڑا حملہ ہوا، اور اس کے پیچھے اقتدار کی اندھی طاقت بھی ہو تو کہاں تک ان کو کچلا گیا۔ ان سب مراحل سے نکلے ہیں تو کتنا مقام عظیمت ہے، لیکن فرما کیا رہے ہیں وما ابرئ نفسی، اللہ میں تو اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اللہ، حالانکہ ساری نفسانی خواہشات کو کچلا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور تواضع کی حد ہے کہ اللہ میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں رمضان میں آگے پیچھے اللہ تھوڑی سی عبادت کی توفیق دے دے تو ہمارا اندر کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں بڑا ہو جاتا ہے، دوسرے انسان ہی نظر نہیں آتے۔
عموماً ہمارے یہاں بھی فلاں لوگ تو فساق اور فجار ہیں، کل انعام ہیں، اس کے پیچھے نا ایک دعویٰ ہے چھپا ہوا. تو وما ابرئ نفسی کے اندر یہ ہے کہ پیغمبرانہ عظمت اور پیغمبرانہ عظمت کو ماننے والے متبعین وہ کبھی عبادت پر، آزمائشوں کے سرخرو ہونے پر اترائیں نہ، اس کو توفیق الہی قرار دیں اور کہیں کہ یا اللہ اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں کن بھول بھلائیوں میں جا کر نفس کے شکنجوں کا شکار ہو جاتا. اور پھر آگے فرمایا کیا، ان ربی لغفور الرحیم، یہ نہیں فرمایا ان ربی علی کل شیء قدیر، اے میرے رب تو میرے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، یعنی جس سے عیب چھپ جائے، اور رحیم رحم والا ہے. Please don't forget to like and share.